مجھے پھر دوست کہتے ہیں کہ آپ نا جملوں کا انتخاب نرم کیا. میں اگر یہاں پہ یہ نہ کہوں کہ ہم نے کون سا احسان کر دیا اللہ پر، پھر بھی 2 وقت کا تو کھاتے ہو بھائی، صبح کھاتے ہو شام کھاتے ہو اور پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ہمارے سے 80% لوگوں کو تو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے، اس کا احسانات ہیں. اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے موجود ہیں، بجلی ہے، گھر کی چھت موجود ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. کون سے روزے رکھ کے آپ بدر کے میدان میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو آپ کو اتنا اپنے آپ پہ گھمنڈ آنا شروع ہو گیا کہ آپ نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی، جو آپ کو سٹیٹس کی ضرورت پڑ گئی یا کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ گئی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ اللہ کا شکر کریں. یہاں پہ کروڑوں لوگ عقیدے سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں. لاکھوں لوگ ایسے جو اسلام کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. اللہ نے آپ سے یہ خدمت کروا لی اور یہ عبادت کروا لی، یہ بہت بڑا احسان ہے. تو آپ تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیرے اس فرض کردہ فریضے کو بجا لاؤں. اس سے بڑا احسان تیرا میرے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لگ پڑے ہیں لوگوں کو دکھانے میں. ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى قال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت آمين فقال من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے انگنت احسانات میں سے ہم سب پر ایک اور احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی یہ ساعات میسر کی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، نہ یہ کوئی چھوٹا احسان ہے۔ اگر سمجھا جائے اور ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اپنے اعمال کی طرف اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف خیال کر کے اس نعمت کا اندازہ کرے تو اسے اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کے کیسے کیسے سامان کیے۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان کے فضائل، مناقب، پورے رمضان میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ کچھ ایک باتیں ہیں جو میں تذکیراً اور صرف یاد دہانی کے لیے کروں گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیا کریں، ان کو یاد دہانی کروایا کریں. یہ جو نصیحت ہوتی ہے مومنوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے. جہاں ایک انسان پرفتن دور کے اندر ڈھیر سارے مصائب کا شکار بھی ہو اور اللہ سے دوری اور اللہ رب العزت کے احکامات سے دوری کے سبب ایمان اور عقائد اور دل گرد سے اٹا ہوا بھی ہو، ایسے میں ایک انسان کو نصیحت کرنا یہ اس کے لیے انتہائی مفید بھی ہوتا ہے اور انتہائی ضروری بھی. تو چند ایک باتیں ہیں جن کا تعلق صرف نصیحت کے ساتھ ہے یا تذکیر کے ساتھ ہے، اور یقیناً آپ علماء سے اس بارے میں کئی دفعہ گفتگو سن بھی چکے ہیں. بہرحال جب آپ رمضان کے حوالے سے بات سنتے ہیں تو ایک ہی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اخلاص تمہارے اندر سرایت کر جائے اور تمہارا دل ہر قسم کی ملاوٹ سے پاکیزہ تر ہو جائے. یہ رمضان کا مقصد ہے. جہاں تک تعلق ہے تقوی اور اخلاص کا، تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلکہ ہر ایک عمل کا معیار اخلاص اور تقوی ہے. کسی بھی عمل کو آپ نے اللہ کے ہاں میزان اعمال میں رکھوانا ہے تو تقوی یا اخلاص یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع. جہاں تک تعلق ہے کہ ایک انسان کے اندر تقوی یا اخلاص پیدا ہو، رمضان کا ایک مقصد یہ ہے اور یہ بنیادی مقصد ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاص اور یہ تقوی اتنا پسند ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین نماز رات کی نماز ہے. وجہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری کم ہوتی ہے، لوگ کم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ کون جاگا ہے. تو یہ جو رات کا تعلق ہے اس کا خاص تعلق دل کے ساتھ، بندے اور اس کے رب کے ساتھ. بس جب تک وہ اس راز کو فاش نہیں کرتا، وہ جانتا یا اس کا رب جانتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت والے دن. اللہم اجعلنا منہم. ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا، صدقہ کرنے والے تو اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا محشر میں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صدقہ تو کرتے تھے لیکن ان کے صدقے کا معیار اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا سایہ نہیں اپنے عرش کا سایہ دیں گے. اب وہ کون سے متصدقین ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ متصدقین وہ ہیں جو دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کیا صدقہ کیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرس میں ہاتھ ڈالا، گنے نہیں اور صدقہ کر دیا، خود کو بھی نہیں پتا کہ کتنے دیے. کیوں بھلا؟ اس میں اخلاص زیادہ ہے، اس میں تقوی زیادہ ہے. تو یہ معاملہ جب تقوی اور اخلاص کا ہو تو یہ معاملہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں. اور یہی حال روزے کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ خاص میرے لیے. خاص میرے لیے کیا نماز اللہ کے لیے نہیں؟ نماز اللہ کے لیے. کیا حج زکوٰۃ اللہ کے لیے؟ ہاں اسی کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے. سموار آتی ہے, جمعرات آتی ہے. رمضان میں تو چلیں اکثر و بیشتر ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کا روزہ ہوگا, آپ کا اور پھر بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کسی کا روزہ ہے کہ نہیں. کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا وہ مریض ہے, ہو سکتا ہے اس کا روزہ نہ ہو. لیکن کوئی مجھے سمجھتا ہے کہ شاید یہ مریض ہے, روزہ نہ رکھو, ہو سکتا ہے میرا روزہ ہو. پھر بھی یہ خاص معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اور اسی وجہ سے کہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو یہاں پہ بنیاد اخلاص ہے, اس کا تقویٰ ہے. تو جب ایک انسان اتنے اخلاص سے یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ عمل مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس کے اجر کو لکھا نہیں جائے گا, صرف نوٹ کیا جائے کہ اس نے روزہ رکھا تھا. اجر کیا دیا جائے گا؟ یہ قیامت کے دن میں خود دوں گا. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حساب سے یا آپ کے یا میرے اعتبار سے اجر نہیں دیں گے, اللہ اپنے اعتبار سے اجر دیں گے کہ وہ کتنا رحمان ہے, کتنا غنی ہے. وہ اپنے حساب سے اجر دے گا کہ اس کو میں نے کتنا اجر دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اجر دے کسی بندے کو تو اس کی رضا اور پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا اور جنت, یہ اس نے ظن ہے کہ یہ کم از کم اجر تو یہی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اجر یہ بنتا ہے لیکن آپ کی برائیاں جو ہیں وہ اس اجر سے زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. دینے والی ذات اللہ کی ہے, مخلوق نہیں ہے جو ناپ تول کے دے. تو مقصود ہے اخلاص. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا. 2 شرطیں لگائی ہیں. جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے پر اس کا ایمان ہے کہ یہ میرے اللہ نے فرض کیے ہیں, میں اس کا بندہ ہوں, میں کون ہوتا ہوں اس کے حکم سے منہ پھیرنے والا اور حکم عدولی کرنے والا. کچھ بھی ہو میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے, لہٰذا میں اس فریضے کو بندہ ہو کے بندگی کرتے ہوئے عبادت سمجھ کے میں اس فریضے کو ادا کرتا ہوں. واحتسابا, دوسرا اس کے ذہن میں نیت اور اخلاص یہ ہے کہ میرے اس روزے کا بدلہ مجھے اللہ دے گا, لوگ نہیں کہ لوگ کہیں گے روزے دار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں بشارت تو یہ ہے, اب اجر تو آگے ہے. دنیا میں جو معاملہ ہے اس کا جو ابتدائی اور شروع والا ہے وہ تو یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس سے پہلے اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں جن کا تعلق صغائر کے ساتھ ہے اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں. ابھی یہ اس نے روزہ رکھا ہے, اجر آگے ہے, وہ اللہ دیں گے. تو اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ ہے. بہرحال جب ایک انسان متقی بن جاتا ہے اس کے باقی اعمال بھی قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اخلاص کے ساتھ کریں, روزے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں. اور یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک عملی ورکشاپ ہے. عملی ورکشاپ ہے کہ متقی بن جاؤ, آپ کا ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے گا. پھر آپ اللہ سے ڈریں گے, لوگوں سے نہیں. کیوں؟ جیسے رمضان کے اندر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی نہیں دیکھتا, آپ پھر بھی روزہ توڑتے نہیں ہیں. ایک احساس ہے, ایک خیال ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے, اور یہی تقوی ہے. اور یہی احساس میرے بھائی آپ کو رمضان کے بعد رکھنے کے لیے 1 مہینے کی ورکشاپ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ انسان سیکھ جائے کہ اس انسان نے تقوی کیسے اختیار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک ایک انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے, دل میں تقوی نہیں ہے نا, عمل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ ایک انسان قیامت والے دن آئے گا بڑی بڑی نمازیں لے کے, روزے لے کے, حج لے کے, زکاتیں لے کے, تو اللہ نے کیا فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, پھر ان کا وزن نہیں ہوگا,
اس کے دل کو کھولا جائے گا کہ تیرے یہ روزے اور نمازیں بڑی وزنی محسوس ہوتے ہیں، ڈھیر سارا ایک پہاڑوں جتنا ڈھیر لگا پڑا ہے نیک اعمال کا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کے دل کو کھولے ہو، کرتا کیوں تھا؟ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے، غنی کہلوانے کے لیے، قاری صاحب، علماء، خطباء، اس بات کے لیے یوم تبل السرائر۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں یوم تبل السرائر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا تھا تو کیوں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا تو کیوں رکھتا تھا بھائی، اس نے وضو کیا تو کیوں وضو کیا؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں لو شاء العبد قال صمت ولم يصم۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ وجہ یوم تبل السرائر، یہ تجھے پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ تیرے دل کے رازوں کو کھولیں گے، کیوں کرتا تھا۔ تو اس کا تعلق یہاں سے ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی سمجھ کے اور عبادت سمجھ کے یہ کام کریں، اس کو جتنا چھپا سکتے ہیں چھپائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عبادات کو باقاعدہ طور پہ شو آف کرنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ عبادت، ہم اگلے دن بھی میں اور آپ صاحب بات کر رہے تھے اور انتظامیہ کے ساتھ بھی، کہ آپ کے بچے نے حفظ کیا یا آپ نے حفظ کیا یا معاشرے کے اندر حفاظ نے حفظ کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ایک ذمہ داری دے کے ایک عبادت کے لیے کہ آپ امامت کریں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بھرا پڑا ہوا ہے سٹیٹس کے ساتھ، آواز دیکھیں جی، قرآن سنیں جی، میرا بیٹا ہے جی، فلانا فلانا ہے جی۔ بھائی عبادت کر رہے ہیں، کون سا احسان کر رہے ہو بھائی؟ قرآن سنا رہا ہے نا۔ اور بابا جی کہتے ہوتے ہیں نا، عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، وہ کہتے ہیں جھلیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کلام میرا، آواز میری، بندہ تو میرا، وسائل میرے دیے ہو، بلے بلے تیری ہو، تیری اوقات کیا ہے؟ یعنی تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ بلے بلے تیری ہو؟ تیرا ہے کیا؟ آواز میں نے دی، سوز میں نے دیا، زندگی میری جو میں نے تجھے دی، ماحول میں نے دیا، تجھے اس قابل میں نے کیا کہ تو مصلی پہ کھڑا ہو، پھر جو سنا رہا ہے وہ کلام بھی میرا، اور واہ واہ لوگوں کی تجھے چاہیے، کس پاداش میں، کس وجہ سے؟ کوئی وجہ؟ ہمارا عجیب سا معاملہ ہے، ہم عبادات کو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اخلاص کا ہے، اور پھر خاص طور پہ انہی معاملات کی وجہ سے ہم اس خاص رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے منبر پر چڑھے، اور صحابہ کہتے ہیں، مالک بن حویرث کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرا رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسرا رکھا، آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، فقلت آمین۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں جبریل ایسے انسان کے اوپر، یعنی بددعائیہ کلمات کہتا ہوں ایسے انسان کے لیے جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان نصیب کیا، رمضان گزر گیا، فلم یغفر لہ، بدبخت اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکا، فقلت آمین، میں نے کہا آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا عنصر اخلاص سے خالی عبادات کا ہے۔ کون سا؟ مجھے پھر دوست کہتے ہیں کہ آپ نا جملوں کا انتخاب نرم کیا کر۔ میں اگر یہاں پہ یہ نہ کہوں کہ ہم نے کون سا احسان کر دیا اللہ پر، پھر بھی 2 وقت کا تو کھاتے ہو بھائی، صبح کھاتے ہو، شام کھاتے ہو، اور پیٹ بھر کے کھاتے ہو۔ ہمارے سے 80% لوگوں کو تو بھوک لگتی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا فضل ہے، اس کا احسانات ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے موجود ہیں، بجلی ہے، گھر کی چھت موجود ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔
کون سے روزے رکھ کے آپ بدر کے میدان میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو آپ کو اتنا اپنے آپ پہ گھمنڈ آنا شروع ہو گیا کہ آپ نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی، جو آپ کو سٹیٹس کی ضرورت پڑ گئی یا کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ گئی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا شکر کریں، یہاں پہ کروڑوں لوگ عقیدے سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، لاکھوں لوگ ایسے جو اسلام کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے آپ سے یہ خدمت کروا لی اور یہ عبادت کروا لی، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو آپ تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیرے اس فرض کردہ فریضے کو بجا لاؤں، اس سے بڑا احسان تیرا میرے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لگ پڑے ہیں لوگوں کو دکھانے میں، چاہے اس کے اندر رمضان کے اندر افطاریوں کا معاملہ ہو، چاہے کسی کو دینے کا معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ کے معاملات ہوں، چاہے عجیب سا ٹرینڈ نکل آیا ہے۔ اسلاف تو ایسے کرتے تھے، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، اذان سے تھوڑی دیر پہلے گھر چلے جاتے، اذان ہوتی تو لوگوں کے ساتھ آتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں مصلی پہ کھڑا تھا۔ ہماری عادتیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں میں صرف متقین کی عبادات کو قبول کرتا ہوں، جس کے دل کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے، اللہ کا ڈر ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر محرومی ہے۔ اس کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کتنے مواقع ہیں، کتنے ایسے روزے دار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائمن، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں شام کو افطاری کرتے ہیں، سارا دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، نام اعمال دیکھا گیا، ہاں بھائی فرشتوں دیکھو کیا ہے میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نامہ اعمال دیکھا جاتا ہے تو سوائے رات جاگنے کے اور سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اسے کیا بچا؟ رات جاگے، کب؟ سحری ٹائم جاگا نا، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، رات کو قیام کیا نا مصلی پہ دیر تک تو سویا نہیں، تو کیا لکھا گیا؟ جگراتا تھا، بس رات کو جاگ رہا تھا۔ ہاں تو اجر کہاں گیا؟ نہیں ہے۔ میں نے روزہ رکھا تھا، ہاں تو لکھی ہوئی ہے بھوک پیاس، بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا، صرف صرف تو اجر کا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شام تک روزہ افطار کرتے ہیں، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں رمضان گزر گیا، نامہ اعمال میں صرف بھوک اور پیاس اور رات جاگنا لکھا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وجہ ہماری عادتیں، ہم عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم اس کو احسان نہیں سمجھتے اللہ کا، حالانکہ یہ موقع ہے کہ انسان کے تبدیل ہونے کا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فضیلت والا جو بنایا ہے، اور سب سے بڑا محروم انسان وہ ہے کائنات کے اندر جو رمضان کے اندر رمضان اسے ملے اور ایسے گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یہ سب سے بڑا محروم ہے۔ پتہ کیوں؟ چند ایک ایسے موقع آتے ہیں جو صرف یہیں پہ آتے ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ آنا انسان کی زندگی میں یہ بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر فجر، ایسے کر کے ایک نماز سے دوسری نماز تک جب انسان اس کے درمیان کچھ گناہ اس سے ہو جائے تو اگلی نماز کے وقت جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ پچھلی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ نمازیں والجمعۃ الی الجمعۃ، جمعے کے جمعے تک، ایک جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھنے آیا، درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَان، روزے رکھے تھے، سال بعد پھر اللہ نے رمضان میسر کیا، پھر نصیب ہو گیا، پچھلے رمضان اور اس کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ نے ویسے ہی، موقع ہے۔ اور کیا چاہیے ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے معاف ہے؟ دوسرا موقع، جو انسان ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا موقع۔ تیسرا قیام کرنا، تراویح کے معاملات اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا جس کو آخری عشرہ مل جائے تو پھر اسے لیلۃ القدر مل جائے، سونے پہ سہاگا ہے، اور کیا چاہیے؟ اچھا یہ مواقع ہیں۔ پانچواں افطاری کا وقت، بھوکا تھا میرا بندہ، پیاسا تھا، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، اب بالکل افطاری کا وقت قریب ہے، اسے چاہیے کہ اب بیٹھے۔ کیوں بھلا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ. اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر، صرف رمضان کے اندر ہر رات کچھ بندوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ عتقاء عتیق ان کی جمع ہے. اور جانتے ہیں عتیق کس کا لقب ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جانتے ہیں کیوں پڑھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو اللہ کا آزاد کردہ بندہ ہے جہنم سے، اس لیے تو عتیق ہے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے عتیق میں ہر رمضان میں افطاری کے وقت بناتا ہوں. ہر رمضان میں افطاری کے وقت میری طرف سے، میں اللہ کی طرف سے کتنے لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ جہنمی نہیں ہوتے. جو اللہ کا آزاد کرتا ہوتا ہے دوبارہ جہنمی نہیں ہوتا. اللہ پھر اسے توفیق دیتے ہیں مرتے دم تک نیک ہی رہتا ہے جب اللہ نے آزاد کر دیا. اور ہر افطاری کے وقت ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ٹرینڈ دیکھ لیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہماری مصیبتیں ہی ختم نہیں ہوتی. ادھر اللہ جہنم سے آزادیوں کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں لکھ دو میری طرف سے آزاد ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم افطاری کے دسترخوان کو سجانے میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی رکھ دیں، یہ بھی رکھ دیں، یہ بھی رکھ دیں. اور ابھی آدھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، ہاں بھائی بس کر دو، رجسٹر بند کر دو، کل دوبارہ. اور ہمارا پورا رمضان اسی میں چلا جاتا ہے. نہیں کہتے کہ 2 افطاری کے لیے کھجوریں کافی ہیں، میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لوں اور اللہ مجھے ان میں شامل کر. اس سے بڑی محرومی کیا؟ اسی لیے جبریل نے کہا تھا اللہ کے نبی اللہ اپنی رحمت سے ایسے انسان کو دور کر دے، بدبخت ہے انسان کہ اللہ کی طرف سے آوازہ لگ رہا ہے اور رجسٹر لکھا جا رہا ہے آزاد کر دو، آزاد کر دو، آزاد کر دو. 30 دن 29 دن اللہ نے میسر کیے، یہ بدبخت ابھی بھی جہنم کی بیڑیاں پہنے ہوئے دنیا میں پھر رہے، ابھی تک آزاد نہیں ہوا. اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ موقع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پھر یہ موقع ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جانا اور فرشتوں کو لوگوں کی ان معاملات کے لیے چھوڑنا اور شیاطین کو بند کر دیا جانا موقع ہے. اور ایک انسان کو اپنے آپ کو جانچنے کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا ہے. یعنی اس سے پہلے ایک انسان کہتا ہے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، لو شیطان قید ہو گیا، بند ہو گیا. اب دیکھو اب آپ کے اندر جو برائی کی اور اللہ کی بغاوت کی حس ہے اب کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ خود شیطان کے ساتھ رہ کے یا ہم خود شیطان کی پجاری بن کے اور اس کی باتوں پہ عمل کر کے ہمارا اپنا نفس شیطان بن چکا ہے کہ وہ نہ بھی ہو تب بھی ہم اتنے باغی ہیں کہ ہم رمضان کے رمضان ضائع کر دیتے اور ہمارے ماتھے پہ جوں تک نہیں رہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم کہتے ہیں خیر ایک رمضان تھا، روزے تھے، چلیں گزر گیا. اور اس کے بعد ایک خاص موقع جمعے کے دن، رمضان ہو، روزہ ہو، پھر جمعے کا دن ہو، پھر عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے والے دن عصر کے بعد ایک گھڑی ہے، انسان دنیا یا آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے اللہ اسے دے دیتے ہیں. خاص کریں اب اتنے مواقع جب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان مواقعوں کے بعد ایک انسان مغفرت کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جائے یا رمضان اس کی زندگی سے چلا جائے تو یہ اصل محروم ہے، یہ اصل محروم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، جبریل نے، اور آپ علیہ السلام نے آمین کہی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنائے جن لوگوں کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان ایسے ہی گزر جائے اور ہماری معافی نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. کھلی کچہری دا پینسل لے لیں ایتھے لگنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. احباب گرامی، دو چیزوں کا انتہائی خیال رکھیے رمضان کے اندر تاکہ ہم سب کے اعمال ضائع نہ ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز العجب، عجب یعنی اپنے نیک عمل پر شیخیاں مارنا یا خوش ہونا. یاد رکھیں، ہم کچھ بھی کر لیں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں بٹھا لیں. آپ کچھ بھی کریں تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ نے کیا، یعنی یہ احسان در احسان تھا کہ آپ اللہ کے قریب آئے. اس نے توفیق دی آپ، اس نے اس قابل سمجھا آپ کو کہ آپ اس کے سامنے جھکیں اور اس کی فرما برداری کریں. تو کسی بھی نیک کام کے اوپر آپ کا خوش ہونا یعنی تکبرن کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسی برائی جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے ایسی نیکی سے بہتر ہے جو اللہ سے دور کر دے. نیکی کر کے آپ نے اگر تکبر ہی کرنا تھا، گھمنڈ ہی کرنا تھا، تو بہتر تھا کہ آپ نہ ہی کرتے، کیونکہ ضائع ہو گئی، بلکہ الٹا وبال جان بن گئی. لیکن بعض دفعہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے کیونکہ وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. تو اس لیے اس رمضان کے اندر آپ کے پاس کچھ اللہ کے مہمان ہیں، کچھ اللہ کے مہمان ہیں جو آپ کو پورا سال شاید مسجد میں نظر نہ آئے ہوں. ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کو پاس بٹھائیں، ان کو ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ان پر جملے نہ کسیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مسجد میں آنا شاید اس کے لیے تو مغفرت کا سامان ہو جائے، آپ کے اعمال اللہ ضائع کر دے. ہاں وہ غنی ہے، اور یہ بھی ٹرینڈ ہے ہمارا، نوک جھوک کرنا، تانے مارنا افطاریوں پہ، تراویحوں پہ، نمازوں میں. بھائی بعد میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جو پہلے رمضان میں نظر آتا تھا، تو آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی آپ رمضان میں آ رہے تھے، آپ بیمار ہیں، کوئی مسافر ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ بتائیں، ہم حاضر ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر آپ سستی ہی کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہی رب اس وقت تھا جو آج بھی رب ہے. اسی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، تب بھی نمازیں فرض تھیں، آج بھی نمازیں فرض ہیں. تو آسان طریقے سے آپ اسے اپنے پاس ملائیں. یہ اللہ کے مہمان لوگ ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں، اسی اللہ کے بندے ہیں. بس کہیں زمانے کی گردش میں یہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، اللہ نے. اور دوسری بات، میرے گھر میں نہیں آئے، یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور اللہ نے بلایا تو آئے ہیں، اس کی توفیق سے آئے ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھیں کہ جیسے ہماری اپنی پراپرٹی، ہماری اپنی جاگیر ہے؟ نہیں. لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں جو ایک انسان کے نیک اعمال کو غارت کر دیتے ہیں. اخلاص پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، رمضان سے سیکھنے کی کوشش کریں. جتنا بھی آپ کر لیں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی حاجت نہیں ہے. بس جو کچھ اللہ کروا رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں. تو وہ احسان در احسان ہیں. باقی دعاؤں کا کچھ احباب نے کہا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. ہر ایک روزے دار کے لیے دعا ہوتی ہے افطار کے وقت، اور رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر بھی کریں گے. قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزوں کا ذکر کیا نا، وہیں پہ دعا کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان، قرآن اور دعا، یہ تینوں چیزیں خیر ہی خیر ہیں، برکات ہی برکات. تو لہٰذا اس میں دعا کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ ان اوقات کے اندر جو اوقات قبولیت کے ہیں. آپ تہجد کے لیے تو اٹھ ہی رہے ہیں، سحری کے وقت 5-7 منٹ مخصوص کریں. سحری سے پہلے فجر پڑھتے ہیں، مخصوص کریں. اس کے بعد آپ تراویح تو پڑھ کے جاتے ہیں، ہاں مخصوص کریں اس کو.
افطار کے وقت کو مخصوص کریں، تو مانگ لیں جو آپ کو چاہیے، جو بھی چاہیے مانگ لیں، اس میں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں آپ کو یاد رکھتا ہوں، آپ مجھے یاد رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے عبدالسلام بھائی ہیں، ان کی والدہ کچھ دن پہلے کا انتقال ہو گیا، ہمارے ایک اور بھائی نے مجھے بتایا کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں، اس وقت نہیں ہیں، اس وقت نہیں ہیں۔ اور سلف کہتے تھے اگر قبر والوں کے پاس جاؤ نا اور انہیں اٹھا کے کہو ایک ایسی خواہش جو آپ کی پوری کر دی جائے، تو کہیں گے ایک دن رمضان کا ہمیں دوبارہ مل جائے، جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، جس کے لیے وہ بیچارے تڑپ بھی جائیں تب بھی میسر نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہم اجعلنا من المعتقین، اللہم اجعلنا من العتقاء، اللہ ہمیں ان عتقاء میں سے بنا جن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں سلامتی والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہم سب کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ کفر سے محفوظ فرما، اللہ جہالت سے محفوظ فرما، اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اللہ مسلمان جہاں پہ بھی مظلوم ہیں مقہور ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا، اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ میرے اپنے گھر میں کتنے ایسے مریض ہیں اللہ جو پریشان ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا میرے چاچو کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، ہم بہت پریشانی میں ہیں، لیکن ہم اللہ کے در سے نا امید نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت نا امیدی کی زندگی کی طرف رواں دواں ہیں، اللہ انہیں امید کی کرن نصیب فرما، اللہ انہیں شفا عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما، اللہ انہیں صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہم کمزور ہیں ناتوا ہیں، اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکتے جس طرح کرنے کا حق ہے، پھر بھی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ سمع سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے اعمال کو اپنے وجہ کے لیے اپنے رضا کے لیے قبول فرما، اللہ ان اعمال کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو ان 70,000 میں شامل فرما جن سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا، اللہ تو غنی ہے، اللہ تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اللہ انہیں دین کا داعی بنا، اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ جی یہ جو تیرے بندے اللہ بھولے ہوئے تھے دوبارہ آ گئے ہیں اللہ انہیں قبول فرما، اللہ انہیں قبول فرما، اللہ انہیں قبول فرما لے، اللہ اپنے در سے دوبارہ انہیں دھتکارنا نہ، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے، اللہ یہ سارے جھولیاں پھیلائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا حاجات لے کے بیٹھے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، اللہ کو بیمار ہے تو اسے شفا دے دے، اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد دے دے، اللہ جس کے ہاں بیٹے نہیں ہیں اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما دے، اللہ جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے،
اللہ جو زندگی کی پریشانیوں سے پریشان ہے، اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اللہ اپنے فضل کے خزانے کھول دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کر کے ان کا وسیلہ دے سکے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بھول جاتے ہیں دوبارہ۔ اللہ تیری رحمتوں کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اللہ تو پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود نوازتا ہے۔ اللہ پھر بھی آ گئے ہیں، چاک ہے دامہ ہر طرف سے، اللہ اسے رفو کر دے، اللہ اسے رفو کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ اللہ کیا پتا کون اگلے لمحے ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔